السلام علیکم ناظرین۔ ہمارے محلے میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی جو وقت گزرنے کے ساتھ ذہنی طور پر معذور ہو چکی تھی۔ بچے اس کا مذاق اڑاتے، اسے تنگ کرتے، مگر میری والدہ ہمیں ہمیشہ اس سے روکا کرتی اور فرماتی، بیٹا کبھی بھی کسی کا مذاق مت اڑایا کرو۔ ایک دن میری والدہ نے اس کی پوری کہانی ہمیں سنائی۔ یہ عورت کبھی بالکل تندرست اور خوشحال تھی۔ اس کا شوہر وفات پا چکا تھا اور اس کی زندگی کا کل سرمایہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ایک دن وہ کپڑے دھو رہی تھی کہ کسی بات پر بیٹے نے اسے سخت تنگ کیا۔ غصے اور بے بسی کے عالم میں ماں کے منہ سے ایک جملہ نکل گیا، اللہ تجھے جوانی میں موت دے۔ وقت گزرتا گیا، ماں نے اسی بیٹے کو پڑھانے کے لیے شہر بھیج دیا، خوب تعلیم دلوائی، ہر آرام مہیا کیا۔ اللہ نے اسے کامیابی عطا فرمائی، یہاں تک کہ وہ اپنے علاقے کا کمشنر بن گیا۔ ماں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اب اس نے بیٹے کی شادی کا ارادہ کیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، خوشیوں کے چراغ جل رہے تھے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن وہ نوجوان اپنے ہی گھر کے برآمدے میں اچانک گرا اور وہی دم توڑ گیا۔ ماں کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ بد دعا جو برسوں پہلے غصے میں نکلی تھی، آنکھوں کے سامنے پوری ہو چکی تھی۔ اس صدمے نے اس کے دل و دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ رفتہ رفتہ اس کا ذہنی توازن ختم ہو گیا، یہاں تک کہ وہی عورت جو کبھی ایک افسر کی ماں تھی، آج محلے میں ذہنی معذور کے نام سے پہچانی جانے لگی۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق: اولاد کو بد دعا دینا ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے۔ ماں باپ کی دعا ہو یا بد دعا، اللہ کے ہاں اس کا بڑا وزن ہے۔ غصے کے وقت زبان پر قابو رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ایک لمحے کی بے احتیاطی پوری زندگی کی تباہی بن سکتی ہے۔ ماں باپ کی زبان سے نکلا ہر لفظ معمولی نہیں ہوتا، خاص طور پر اولاد کے حق میں نکلی باتیں تقدیر کا رخ بدل دیتی ہے۔ کامیابی و عروج آزمائش بھی ہو سکتا ہے۔ شادی کی خوشیوں سے پہلے موت کا آ جانا انسان کو اللہ کی قدرت یاد دلاتا ہے۔ معاشرے کے کمزور اور آزمائے ہوئے افراد کا مذاق نہ اڑائے۔ ہر ٹوٹی ہوئی شخصیات کے پیچھے ایک دردناک کہانی ہوتی ہے۔ اولاد کی اصلاح بد دعا سے نہیں، دعا سے کرے۔ اولاد جتنی بھی نافرمان ہو، اس کے لیے ہدایت اور خیر کی دعا ہی اصل علاج ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے، اولاد کے لیے خیر کی دعا کرنے اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔